السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 1 مارچ 2026 مارچ آ گیا. اپریل میں نے کہا تھا ستمبر ستمگر ہوگا اور نومبر کے بعد حالات بدلیں گے اور چیزیں اب آپ لوگوں کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہی ہیں. میں یہ نہیں کہ کوئی اپنا خاص وجہ ہے، نہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے اور جو انسان تاریخ پہ نظر رکھے اسے بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. پاکستانی حکومت کہاں کھڑی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے. بہرحال ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، جو بھی نقطہ نظر ہے پتہ نہیں کیا سوچی بیٹھے ہیں یا کیا ہمیں کو نئی کہانی بتانے بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلہ انہوں نے کرنا، لیکن ہمیں پاکستانی قوم کو بڑی دقت اور تکلیف ہے اور بہت بڑی شہادت ہے آیت اللہ خامنہئی کی، جو ہم نہیں بھول سکتے، پوری دنیا نہیں بھول سکتی ہے اور پاکستانی تاریخ اور پوری دنیا کی تاریخ میں یہ یاد رکھی جائے گی. اب حالات آگے جو چل رہے ہیں اور مظاہرے شروع ہو چکے ہوئے ہیں، زیادہ تو نہیں ابھی فی الحال کراچی کے اندر آیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اور آخری بات جو ہے، لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشنز کو جو اب متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بار کو بہت نقصان پہنچائے گی. سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں 6000 سے زائد ووٹ پڑے ہیں بابر مرزا کو، اور ووٹ اس کو پڑھنے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. دوسرا گروپ جو ہے اس وقت وکالت کے ایز اے پروفیشنل لائر وکالت کو بہت نقصان پہنچا ہے. یعنی وکلا برادری مطمئن نہیں ہے. قحط و رجال کے حالات اور واقعات ہیں، اور وکالت میں جو مسائل تھے وہ جو سمجھی بیٹھے ہیں، چند لوگوں کو فائدہ دے کر، چند لوگوں کو ایڈوانٹیج دے کر یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اس سے جو ہے ہم وکلا کا دل جیت لیں گے. وکلا یاد رکھیے گا، وکلا بکاؤ قوم تو نہیں ہے جی. ٹھیک ہے ہم میں سے چند دوست احباب جو ہے وہ مفادات کو دیکھتے ہوں، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے اصولوں کے ساتھ. پاکستان میں جمہوریت نام کی چیز اس وقت ہے نہیں، جو 3.5-4 سال کے اندر ہوا، اور اس میں وکلا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وکلا اگر چاہتے ہیں تو سارے معاملات کو کنٹرول. 26ویں 27ویں ترمیم کے لیے جو حالات بنائے گئے، جو بتایا گیا پتہ نہیں کیا تیر مار دینے ہیں، وہ تیر کیسے مرے ہیں وہ حالت دیکھ لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا الیکشن بھی ہارا ہوا تھا. الیکشن میں وہ جس طرح سے الیکشن جتایا گیا، اور یہی کلیہ لاہور میں لگا، لیکن لاہور میں کوشش پہلے ہو چکی تھی. وہ یہ تھی کہ بار بایو میٹرک سے یہ دوسرے الیکشن کی طرف لے جانے کی کوشش تھی، لیکن ہماری طرف سے بہت ریزائنمنٹ تھی کہ بڑی مشکل سے ہم نے بایو میٹرک کیا، اور یہ بایو میٹرک کا نظام ہی چلے گا. اور بایو میٹرک کے نظام کا رزلٹ آپ دیکھ لیجیے. میں نے تو کل جب بار کونسل کے الیکشن سے بہت دوست احباب ملے، مجھے احمد خان صاحب بھی ملے، بس دوستوں سے ملاقات تو میری رہتی ہے، لیکن میں نے ان کے تمام زیادہ تر لوگوں کو بتا دیا تھا کہ آپ الیکشن ہار چکے ہیں. اور الیکشن ہارنے کی کئی وجوہات میں نے رکھ دی تھی، اور مثال کے طور پر سب سے بڑی وجہ تھی اگر الیکشن یہ جیت رہے ہوتے تو جناب یہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑتے. ان میں سے کئی دوست احباب آرام سے بیٹھ گئے تھے. وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے. پھر وہ وجوہ بنانا، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا، اب جہاں کہیں بھی ہے جسٹیفائی کرنا، لیکن انٹرنل رپورٹس بھی تو آئی ہوں گی نا. پوچھ لیں جو انٹرنل رپورٹ آئی ہوگی، وہ انٹرنل رپورٹ تو ان کے پاس پہلے پہنچ چکی تھی کہ الیکشن ہار چکے ہوئے، اور ہمیں اندازہ تھا کہ 3000 کے قریب کی ہماری لیڈ ہوگی. میری دوستی ہے راجہ عامر کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں. باقی دوست اب آپ سارے اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ سب کی بڑی ہوئی ہے ان کی. اور اس کا ایفیکٹ جو ہے اس دفعہ کے جو الیکشن آنے والے ہیں سپریم کورٹ بار پہ بھی ہونا ہے. اور سپریم کورٹ کا بار کا الیکشن اس دفعہ انشاءاللہ العزیز پروفیشنل گروپ جیتے گا. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ لوگ جیتیں گے، اور یہ شاید الیکشن نہ جیت سکیں. حکومت وقت کی طرف سے یعنی بڑے لوگوں کو بڑی توقع تھی کہ ملاقاتیں ہوئیں وزیر اعظم کی، وزیر داخلہ کی، صحیح ہے نا جی، لیکن اس پہ کوئی امریکہ کی مذمت، ٹرمپ کی مذمت، ایران پہ حملے والے ہونے والے کی مذمت، ٹھیک ہے انڈائریکٹ طریقے سے یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن جس طرح سے کھل کے آنی چاہیے تھا، کوئی بہت بڑا خطاب ہونا چاہیے تھا، پاکستان کو سوگ کا اعلان کرنا چاہیے تھا. یعنی ابھی تک تو چیزیں شاید ابھی تک آ چکی ہوں، یعنی جیسے میں ریکارڈ کر رہا ہوں شاید میرے نالج میں نہیں ہو سکتا، ایسی چیز میری نالج میں تو ابھی تک آئی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن ہوا کچھ نہیں ہے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. جو جنگی صورتحال کے دوران اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مبینہ طور پر خامنہئی مسلم امت کے لیڈر اپنے دفتر کے کنٹرول روم میں حملے کے دوران شہید ہو گئے، اور ان کے جانشین کے طور پر علی رجانی کو نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے.
اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق نامزد جانشین مجتبیٰ خامنہ ای بھی آج صبح شہید ہو چکے ہیں، اور اس واقعے میں آیت اللہ کی صاحبزادی اور نواسے کی شہادت کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ دیکھیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کیا کہیں، ہمیں تو دکھ ہے بھائی، کسی کو ہو یا نہ ہو، یاد رکھیے گا برائی کو ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے، دل سے برا جانے والے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں دل سے برا جانے والے میں نہیں آنا چاہتا۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دل سے برا جانے والے نہیں آتا، اور جو معلومات جو ہے نا، یاد رہے گا، اب یہاں امریکن انٹیلیجنس رہی بقا، دیکھیں نا کس حد تک وہ چھپے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان تو آپ ذرا بھول ہی جائیں نا، ہر جگہ کیا حالات ہے، آپ کو بہت سے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اب تو نام کھل کے بھی نام نہیں ہوتے نا، بڑے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے انٹیلیجنس کے، کس کس شکل میں کہاں کہاں رہ رہے ہیں۔ ایک دور ہوتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ چند پوسٹوں میں ان کی انٹرفیئرنس ہے، لیکن پھر کئی دفعہ دیکھا کوئی لوگ باتیں رہے کہ جناب یہاں تو ایس ایچ او تک یا باقی حالات تک، بیوروکریسی کی حد تک ان کی انٹرفیئرنس ہے، ان کی مرضی کے پتہ نہیں، اب یہ ساری چیزیں یہ وقت بتائے گا یہاں تک۔ اور یہ واقعہ ایران اور خطے کی سیاسی صورتحال میں ایک غیر معمولی اور اہم تبدیلی تصور کیا جا رہا ہے۔ ایران کے پاس اور ریمیڈی کیا تھی، ایران کے پاس ایک اور طریقہ تھا، اس نے اپنا ہمز کے بند کرنے کا، تیل کی متاثر ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، اور بحری ٹریفک میں 20 سے 25% تک کمی ہوئی ہے۔ تیل لے جانے والے 4 بڑے بحری جہاز جو ہیں راستہ بدل کر واپس مڑ گئے، اور ان جہازوں میں تقریباً 80 لاکھ بیرل خام تیل موجود ہے۔ امریکہ محکمہ نقل و حمل نے جہازوں کو ان علاقے سے دور رہنے کی ہدایت کر دی ہے، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر اس کے گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اور اس آبی گزرگاہ سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے، جہاں سے روزانہ تقریباً 90 اور سال بال میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اور اب نائے ہم جو ہے نا مشرق وسطیٰ کی خام تیل پیدا کرنے والے ممالک کی ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتی ہے۔ اس سمندری پٹی کو ایک طرف امریکہ کے اتحادی ممالک تو دوسری طرف ایران ہے۔ 33 کلومیٹر چوڑی سمندری پٹی سے 2 شپنگ لیز جاتی ہیں، اور ہر لین کی چوڑائی 3 میٹر ہے، جہاں سے 2 بڑے آئل ٹینکر گزرتے ہیں۔ اب کراچی ایک جو بات اب سامنے آئی ہے احتجاج کے کانٹیکس کے، لیکن میں شاید اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں اپنی توڑ موڑ اپنے علاقوں میں اس طرح کا، ٹھیک ہے غصہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن میرا نقطہ نظر اس حوالے سے ذرا مختلف رہا ہے ہمیشہ سے۔ مظاہرین نے امریکی قونصل خانے پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور عمارت کو آگ لگانے کی کوشش کی، اور اندر سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے جانی نقصان کے خدشات جو ہے وہ ظاہر کیے جاتے ہیں، تاکہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں ہے، لیکن باتیں ساری یہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور قونصل خانے میں توڑ پھوڑ کی، اور پولیس اور رینجر نے صورتحال پر قابو کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے اور مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امامیہ طلبہ تنظیم کی جانب سے ایران پر حملوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور سکردو کے اندر بھی، چونکہ وہاں اقوام متحدہ کے تعلیمی ادارے پر حملے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، صحیح ہے نا جی۔ اب یہ ساری جو بات اب سامنے آ رہا ہے، اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے لوگ وہاں پہنچے، جا کر انہوں نے جائزہ لیا، ٹریفک بند کی، اور الٹیمیٹلی حالات جو ہے نا وہ کنٹرول کر لی۔ جو بات سامنے آ رہی ہے، صحیح ہے نا جی، وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ وزیر داخلہ نے یہ بتایا ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے غیر قانونی سفر کرنے والوں میں ایک سال میں 87% کمی آئی ہے۔ پولینڈ اور اٹلی پاکستانی سفارتکار اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا شرط نرم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ذرا سنیے گا کہ لفظ کیا ہے بھئی، عام کی بات نہیں ہو رہی، سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ اور ملاقات میں پاکستان کی بارڈر سیکیورٹی اور امیگریشن، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیا جائے گا۔ کل لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہے، جسٹس فاروق حیدر کے پاس یہ جو اشتہارات وغیرہ کی، جو اشتہار وغیرہ نہیں، اپنا ہر ٹی وی کے اوپر، ہر جگہ کے بل بورڈ لگانا، اور بڑی تعداد میں ہماری سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ اپنا جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس لگتی ہے جی، اور جسٹس فاروق حیدر صاحب وہ جواب مانگتے ہیں یا کبھی جواب آتا ہے، لیکن ابھی تک یعنی اس میں ان کے پاس کئی ایسے اہم کیسز گئے ہوئے ہیں، بہت اہم کیسز ہیں ان کے پاس گئے ہوئے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ ایک اور میرا بڑا اہم کیس لگا تھا جیل میں جو سیاسی گفتگو اور پابندی کے حوالے سے، وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے نپٹا دیا تھا فیصلہ،
ٹھیک ہے نا جی. میں انڈیپینڈنٹ فیصلہ چاہ رہا تھا، لیکن یہ بہرحال یہ وہ نظام ہے، عدالتی نظام ہے جس کے اوپر ہمارے وکلا کو بہت تحفظات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.